بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں جنات سے متعلق ایک پراسرار کہانی۔ اب بس بھی کر دیں کومل آپی، آپ کتنا اپٹن ملیں گی، میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں۔ اور کتنی ساری لڑکیاں ہیں جو اپنی شادی پر خود کو کتنا سجاتی اور سنوارتی ہیں، ایک آپ ہیں جو اپٹن ملنے بھی نہیں دیتی۔ اپٹن صاف کرتے ہوئے کومل آپی نے غصے سے رابعہ کو دیکھا، جس کی نانا نے اسے اچھا خاصا زچ کر دیا تھا۔ رابعہ کی شادی قریب تھی اور وہ مایوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ روز رات کو کومل آپی اسے اپٹن ملا کرتی تھی۔ کومل آپی، رات کی 3 بج رہے ہیں، یوں رات کو دیر تک جگنے سے آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ اگر میری آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تو میں بارات والے دن چڑھے لگوں گی۔ کومل آپی بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، اگر تمہیں رات کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا، اکیلی باہر کہیں نہیں جانا۔ مایوں میں بیٹھی دلہن کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ سب کچھ سامان سمیٹتے ہوئے رابعہ کو ہدایتیں دیتے ہوئے کومل آپی دوسرے بستر پر اسی کمرے میں لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکٹ کا اثر تھا، وہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپی سو گئی۔ رابعہ نے اپنا موبائل سائلنٹ پر لگایا ہوا تھا، جس پر مسلسل احمد کی کالیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف سوال آیا، آپی سو گئی؟ ہاں آپی سو گئی ہیں، اور آپ مجھے بھی سونے دیں، آپ کو ایک دن کا بھی صبر نہیں ہو رہا؟ رابعہ نے خفگی سے اپنے ہونے والے شوہر کو کہا۔ جب ان دونوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہوئی، جب کسی ہنسی پر رابعہ کو پھندہ لگا، احمد نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، پانی پی لو۔ رابعہ کو کھانستے ہوئے سائڈ پر دیکھا، جگ خالی تھا، شاید کومل آپی سے بھرنا بھول گئی تھی۔ احمد کو یہ بات بتا کر اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کر خود پانی پینے کے لیے آ گئی۔ اس نے سوچا کومل آپی سو رہی ہیں، اسے جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ باہر نکلی تو دیکھا ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے کمرے میں نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں نظر آنے والی صحن میں ناریل کا درخت دیکھا، جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیز ہوا میں پتے ہلنے کی وجہ سے اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے چلنے میں رفتار میں تیزی آ گئی۔ وہ خود بخود کچن میں بھاگتے ہوئے پہنچی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، اس کی کھانسی خود بخود ختم ہو گئی۔ اس نے 2 گلاس پانی پیا اور جگ اٹھا کر نکلنے لگی تو زور سے کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور جگ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی جو کہ آ کر کمرے میں گونجی، امی، ابو، رابعہ گھر میں نہیں ہے۔ صبح کومل آپی چیختی چلاتی جہاں امی آنسو بہا رہی تھی، وہاں ابو اور بھائی غصے میں گرما رہے تھے۔ میں تو کہتی تھی نا بشیر، یہ لڑکی ضرور کچھ گھل ملائے گی۔ گرم ماحول میں بھی بھابھی نے تیل چھڑکنا ضروری سمجھا تھا۔ بشیر یہ کہاں ہمارے منہ پر کالک مل کر بھاگ گئی ہے؟ سلیم صاحب کا غصے سے برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی پرورش میں کیا کمی ہو گئی۔ ان کی چھوٹی بیٹی شادی سے 1 دن پہلے گھر سے بھاگ گئی۔ عالیہ بیگم اور سلیم صاحب کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی کومل، چھوٹی بیٹی رابعہ اور بشیر شادی شدہ تھے۔ کیونکہ کل کو رابعہ کا نکاح تھا، وہ رخصت ہو کر اپنے خالہ کے گھر چلی جاتی۔ عالیہ بیگم بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر اس کی چھوٹی بہن کو یہ خبر مل جائے یہ سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ رابعہ گھر سے غائب ہے، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ احمد بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ان کے گھر پہنچ چکا تھا۔ احمد اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، رابعہ گھر سے بھاگی ہے۔ دوسری طرف شبیر اور اس کی سہیلیوں سے واقف تھا، ان کے گھر جا چکا تھا۔ رابعہ وہاں بھی نہیں تھی، صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن رابعہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ احمد، کہیں رابعہ کا تم سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ کومل نے ماں کو چپ کراتے ہوئے احمد سے سوال کیا، جو کہ چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ناریل کے درخت کے کچھ شاخیں اس کے سر پر لٹک رہے تھے۔ سلیم اور بشیر صاحب اب بھی رابعہ کے تلاش میں باہر تھے اور گھر والے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رات مجھ سے باتیں کر رہی تھی، جب اسے کھانسی آئی وہ پانی کا کہہ کر کچن میں چلی گئی پانی پینے کے لیے۔ بات کرتی بھی کیسے، وہ گھر میں ہوتی تو تم سے بات کرتی۔ صوبیہ بھابھی نے پھر سے زہر میں تیر ڈبوتے ہوئے کہا،
کیونکہ بھابھی ہمیشہ رابعہ سے جلتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بھابھی کا سامنا ہمیشہ رابعہ سے ہوا ہے، کیونکہ کومل ان کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو چکی تھی، کیونکہ صدیوں سے آ رہی نند بھابھی کی جنگ ان دونوں کے درمیان بھی تھی، جو اب نفرت کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ بس غرض ہے بھابھی کوئی گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھاگتا، روپیہ، زیور، گھر کے پیسے، موبائل وغیرہ سب کچھ گھر میں ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ موبائل کے بغیر کوئی کیسے بھاگ سکتی ہے؟ یہاں تک کہ اس کے چپلیں کچن میں پڑی ہیں۔ کومل کی برداشت نے اب اسے جواب دے دیا، کیا کوئی جن بھوت اٹھا کر لے گیا ہے اسے؟ صحیح کہا، نامایوسی جواب پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جہاں جہاں رابعہ ہو سکتی ہے ہم وہاں وہاں جا کر دیکھ چکے ہیں، اپنی عزت کی خاطر تھانے جا چکے، گمشدگی کی رپورٹ بھی نہیں کروا سکتے، وہاں جا کر کیا کہتے؟ بارات سے ایک دن پہلے ہماری بیٹی دلہن جو کہ گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ ابو بس اب گھر چلتے ہیں، شبیر نے فٹ باتھ پر چلتے ہوئے سلیم صاحب سے کہا۔ ان کی حالت کافی غیر ہو رہی تھی، گھر جا کر کیا کروں، کس کو منہ دکھاؤں، میں اپنی بیٹی کہاں گئی ہے، اپنی عزت کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھوں؟ بے بسی سے یہ کہتے ہوئے وہ فٹ باتھ پر ہی بیٹھ گیا۔ ابو سنبھالیں خود کو، رابعہ مل جائے گی، وہ نہیں ملے گی، اسے جنات لے گئے ہیں۔ پاس سے آتی ہوئی آواز پر دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک بزرگ تھا، گھنی داڑھی، سفید لمبے لباس والا، سفید سفید اس کے بال، وہ بزرگ انہی سے مخاطب تھا۔ آپ کون ہیں بزرگ؟ شبیر نے حیرت سے پوچھا۔ اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے آپ لوگ ہمیں پریشان مت کریں، تمہاری بیٹی کی شادی ہے نا؟ انہوں نے شبیر کی بات کو بیچ سے کاٹ کر سلیم سے سوال کیا۔ وہ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اٹھے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ میری مدد کریں۔ یہ کہتے ہوئے سلیم صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد وہ تینوں گھر آئے، وہ سب کے سامنے موجود تھے۔ یہ کون ہے؟ میرا نام علی حیدر ہے، میں کوشش کروں گا آپ کی بیٹی کو جنات سے واپس لے کر آؤں گا۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے اطراف کی طرف نظر دوڑائی، کچن کی جانب چل پڑے، باقی سب ان کے پیچھے موجود تھے۔ کچن کی دہلیز پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ کل رات والے واقعے سے ان کے نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا کچن کی طرف جا رہی تھی، جبکہ ناریل کے درخت پر بیٹھے ہوئے جنات فضا میں پھیلتے ہوئے اپٹن کی خوشبو پر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی نظروں کا متوجہ رابعہ کو اپنے ارد گرد خوف محسوس ہونے لگا۔ ڈر کے مارے اس کے قدموں میں تیزی آ گئی، اور جبکہ درخت سے ایک جن مسکراتا ہوا نیچے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ رابعہ کو مزید خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے کچن کا دروازہ زور سے بند کر دیا، جس سے وہ چیخ مارتی ہوئی اس کے ہاتھ میں موجود جگ تبھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ مری مری سی آواز اس کی حلق سے نکلی کہ تبھی وہ جن اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ رات کے اس تنہائی اندھیرے میں اس نے وہ خوفناک چہرہ تو وہ دیکھ کر بیگانہ ہو کر بے ہوش ہو گئی، جس کے بل وہ جن زیادہ اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مایوں میں بیٹھی ہوئی دلہن کو کہیں بھی اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس دلہن کو اپنے ساتھ ماچس، کینچی یا چھری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ رابعہ واپس آئے گی یا نہیں؟ تبادلہ خالہ نے سوال کیا۔ اس نے سوال لیا نظر سے علی حیدر کی طرف دیکھا۔ آج رات ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ساری رات پڑھائی کروں گا، اگر اللہ نے چاہا وہ اسے چھوڑ کر جائیں گے۔ نا امیدی سے بچنے کے لیے اسے جتنا کہنا تھا وہ کہہ چکے تھے۔ دیکھتی ہوں وہ واپس کیسے آتی ہے، مجھے تو یہ سب ڈھونگ لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ یہ ڈھونگی بابا کہاں سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں، اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچایا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وہ اپنی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ صوبیہ بھابھی نے دل میں سوچا۔ وہ باقی لوگوں کی طرح صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً رات کے 11 بجے وہ ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آج اتفاق سے اس کی نظر شبیر اور سلیم صاحب پر پڑی۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے اپنے علم کے ذریعے پتہ کر لیا اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کیوں رو رہے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا وہ سلیم صاحب کے ساتھ ان کے گھر آ گئے، جو ابھی تنہا زمین پر بیٹھے آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔
उस तरफ उन्होंने आने से सभी घर वालों को मना कर दिया। हालांकि झांकने पर भी उन लोगों को मना कर दिया। राबिया के लिए अपनी नफरत से मजबूर सोबिया भाभी शबीर भाई के मना करने के बावजूद वो अपनी खिड़की से झांक रही थी। इधर आहिस्ता अल्लाह के कलाम को पढ़ते हुए अली हैदर की आवाज़ धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी कि अचानक देखते ही देखते एक रोशनी दरख्त से निकली। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि सोबिया भाभी की आंखों में अंधेरा छा गया। यहाँ उनकी आंखें बंद हुई, वहाँ अली हैदर साहब ने अपनी आंखें खोल कर देखा। राबिया दुल्हन जो कि मायूं में बैठी हुई थी, जहाँ फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ी थी और जिन उसे छोड़कर वापस चला गया। उससे पहले वो आगे बढ़ते राबिया को उठाने पीछे से सोबिया भाभी के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। बशीर, बशीर, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। बशीर देखो तो सही, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वाक़े ने सभी की ज़िंदगी को बदल दिया, ख़ास तौर के राबिया और सोबिया भाभी की ज़िंदगी को। राबिया की शादी अहमद के साथ हो गई, लेकिन इस वाक़े ने उसका हुस्न जमाल छीन लिया। वो जिन तो उसे छोड़कर चला गया और जाते जाते एक निशानी छोड़कर चला गया। उसके स्याह लंबे बाल जो कि कमर से नीचे गिर रहे थे, अब सिर्फ उसके कंधे पर हैं और उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई। लेकिन सोबिया भाभी जो राबिया की नफ़रत की आग में अपनी आंखें गंवा बैठी थी। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।